وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ليطاع أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں تو ہر پیغمبر کی ان کی امت پر اطاعت فرض ہے. یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس امت میں بھی تشریف لے آئے تو اب پیغمبر کی اطاعت جو ہے فرض ہے. اب مثلا ہمارے آقا جو ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہم پر اطاعت جو ہے وہ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہے. باقی انبیاء پر ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جن کو اللہ نے بھیجا وہ برحق تھے اپنے اپنے زمانے میں، لیکن ان کی شریعت پہ ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اپنے احکام، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اپنے احکام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنے احکام، لیکن اصول دین ایک تھا. ہمیشہ یاد رکھ لیں، اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے شریعت شروع ہوئی اور آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوئی. اصول ایک ہے، البتہ فروعی مسائل میں ہر پیغمبر کے زمانے میں مختلف احکامات آئے. اصول دین کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ توحید، مسئلہ الوہیت، مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ معاد. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ. ہر پیغمبر نے دعوت دی کہ نبوت و رسالت برحق ہے. ہر پیغمبر نے دعوت دی کہ قیامت، باس، حساب، جزا، سزا برحق ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب ایک راہ. البتہ احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، بعض اشیاء ہیں، تو ان کے اندر ہر شریعت میں الگ الگ احکام تھے. اور ہر شریعت میں الگ احکام جو ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ جیسے جیسے حالات آئے، جیسے جیسے ازمنہ آئے، جیسی جیسی اس کی مخلوق آئی، ان کے مطابق انہیں احکام دیے گئے. اللہ نے اپنے نبی کے دین بھی مکمل کر دیا اور شریعت بھی مکمل کر دی اور نبوت بھی ختم کر دی کہ اب قیامت تک جو نبوت ہے وہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اے فرض طاعت ہو، معنی یہ ہے کہ ہر نبی کی امت پر اس کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے. اب آگے لفظ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یطیع احد الا باذنی، یعنی لا یطیعہ الا من وفقتہ لذلک. نہیں اطاعت کی جاتی کسی کی مگر اللہ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو توفیق دیتی ہیں. کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قولہ ولقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحصونہم باذنہ ای ان امرہ وقدرہ ومشیئتہ وتصریفہ ایاکم علیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ
اپنا جو وعدہ تھا مومنین کی نصرت کا وہ سچا فرما دیا کہ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے بے اذن ہی یعنی بے امر ہی، اللہ کے امر سے، اللہ کی قضا سے، اللہ کی مشیت سے، کیونکہ کوئی بات جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی قضا، اللہ کے امر سے نہیں ہو سکتی۔ اب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ يرشد تعالى الوساد والمذنبين اذا وقع منهم الخطا والعصيان ان ياتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه ان يستغفر لهم فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ جن لوگوں سے گناہ ہو گیا، جن لوگوں سے کوئی نافرمانی ہو گئی، جن لوگوں سے کوئی ذنب جو ہے واقع ہو گیا، ان کو ہدایت کرتے ہیں اللہ پاک کہ تم حضور کی خدمت میں آ جاؤ، اور آنے کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگو اور حضور پاک سے بھی درخواست کرو کہ وہ بھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ ایسا کریں گے، یعنی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اعتراف کرو، حضور کی خدمت میں آ کے اقرار کرو۔ وجہ علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک لحاظ سے انہوں نے نقصان پہنچایا تھا کہ اس نے کہا کہ میں کابل اشرف کے پاس جاتا ہوں اور حضور کے پاس نہیں جاتا، تو اللہ نے فرمایا اگر غلطی ہے تو پھر میرے نبی کے پاس اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اللہ سے بھی معافی مانگو اور حضور پاک سے بھی درخواست کرو کہ وہ بھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ الشیخ ابو منصور الصباغ فی کتابی الشامل الحکایت المشہورۃ عن العتبی قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما وقد جئتك مستغفرا لذنبه مستشفيا بك الى ربي ثم انشا يقول يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ شیخ ابو منصور صباغ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، ایک بدو آیا فجاء اعرابی، ایک اعرابی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والا، اور اس نے آگے حضور پہ سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے اور سنی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو حضور کی خدمت میں آؤ، اللہ سے بھی معافی مانگو، حضور پاک سے بھی کہو کہ میرے لیے درخواست کریں، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مہربانی کر کے میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں سفارش کریں۔ اور اس کے بعد اس نے یہ شعر جو ہے یہ شعر بھی محبت میں پڑھے کہ سب سے بہتر جسد جو قبر میں دفن ہوا ہے وہ آپ کا ہے، اور آپ کے بدن کی خوشبو سے ہر چیز کے پودوں میں خوشبو پیدا ہوئی، اور کہنے لگا نفس الفدا، میری جان میرا بدن سب کچھ قربان ہے ایسی قبر مبارک پہ کہ جس قبر کے اندر اللہ نے سخاوت بھی، عفاف بھی اور کرم جو ہے اس کو بھی دفن فرما دیا ہے۔ کہتے ہیں ثم انصرف الاعرابی، وہ اعرابی چلا گیا، فغلبتنی عینی فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال یا عتبی الحق الاعرابی فبشروا ان اللہ قد غفر له۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اعرابی چلا گیا، اس کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں نے نیند میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور پاک نے مجھے ارشاد فرمایا کہ الحق الاعرابی یا عتبی، آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ جلدی اس بدو کو پکڑو اور اس کو کہہ دو کہ جو تو نے درخواست کی ہے اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اس کو خبر دے دو جا کے۔ تو بہرحال علماء نے، بعض اولیاء اللہ نے ایسے واقعات بھی لکھے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام جتنے اللہ کے نبی ہیں وہ سب زندہ ہیں، اور حیات انبیاء میں تو جھگڑا ہی نہیں، اور حیات شہداء میں بھی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ البتہ عام مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے امت کے اندر۔
لیکن اس حیات پر اب یہ احکام دنیا کے مرتب نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھو. کیا مانا؟ جیسے حضور پاک دنیا میں تھے تو 5 نمازیں پڑھتے تھے، اب آپ پر وہ فرض ہوں نہ، یہ نہیں. جیسے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل عیال صحابہ امور حقوق ادا فرماتے تھے نہ، کیونکہ اب وہ عالم ہی الگ ہے. یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عالم آخرت ہے. اس لیے بہرحال جتنی چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ملیں، آمنا بغیر کسی شک کے شبہ کے ان پہ آدمی ایمان لے آئے. اور اپنی طرف سے پھر باتوں کو بڑھانا یا بلا وجہ عقلی دلائل میں الجھنا، یہ بات اچھی نہیں ہے. اور اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو اپنے انبیاء کی عزت، عظمت، محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک بے ادبی، گستاخی اور ان کی شان میں کسی قسم کی کوتاہی سے محفوظ رکھے، کیونکہ پھر تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اگر انبیاء کی شان میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی ذرا سا بھی تنقید کا پہلو نکل آئے، اس لیے ایسے معاملات میں تو بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے علماء کا قاعدہ ہے کہ یہ جتنے مسائل ہوتے ہیں مختلف فی، یہ علماء کے اندر ہونے چاہیے. ان مجالس میں ہوں جن کو دین کا، اصول کا علم ہے. عامت الناس میں ایسے مسائل چھیڑنا جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بے ادبی میں بڑھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بے ادبی سے بچائے. وقوله تبارک و تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم یقسم تعالی بنفسه الکریمۃ المقدسہ انه لا یؤمن احد حتی یحکم الرسول فی جمیع الامور وما حکم به هو الحق والذی یجب الانقیاد له باطنا وظاہرا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی قسم کھائی اور قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے جمیع امور میں وہ مدنی پاک کے فیصلوں کو قبول نہ کرے. حضور کا جو حکم ہے ظاہراً بھی باطناً بھی انقیاد، غلامی، بس جو حکم آ گیا آمنا وسلم. جب تک میرے مدنی موجود ہیں، حضور نے خود حکم فرمائے. حضور کے بعد حضور کی سنت کا بھی وہی مرتبہ ہے، حدیث مبارک کا بھی وہی مرتبہ ہے. تو جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے، فرمان رسول مبارک مل جائے، بس اب کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ کرام میں بھی جتنے اختلاف ہیں ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، غور کیا کرو. جو حدیث پاک واضح ہے اس میں کوئی اختلاف ہے ہی. دیکھو نا جی، آج کل اس میں تو اختلاف ہے کہ بھئی آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو، لیکن عشاء کی 4 رکعتوں میں کوئی اختلاف ہے. امام کہتا ہے کہ 3 پڑھو، کوئی کہتا ہے 5 پڑھو. کبھی کیونکہ حضور پاک سے 4 رکعتیں ثابت ہیں تواتر سے، لہذا اس میں اختلاف کا تو مسئلہ ہی. اب اختلاف یہاں کیوں پیدا ہوا کہ ایک جگہ زور سے آمین بھی موجود ہے اور دوسری جگہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی دعا جو ہے وہ آہستہ کرنے کا حکم ہے. تو اب ائمہ میں اختلاف آ گیا. جنہوں نے کہا کہ بھی آمین کا معنی کیا ہے، اللہم عجب، یا اللہ ہماری دعا منظور فرماؤ، نے کہا یہ دعا ہے تو لہذا آہستہ کہو. اور جنہوں نے اس حدیث سے مبارک کو دیکھ رہے، انہوں نے کہا بھی چلو صحابہ نے بھی تو اونچی آمین کہی ہے، اونچی آمین کہہ دو. تو لہذا اس میں چونکہ دونوں طرف دلائل موجود تھے، بعض ائمہ نے اس حدیث مبارک کو لے لیا، بعض ائمہ نے اس حدیث مبارک کو لے لیا. اس لیے ورنہ جس چیز میں واضح نصوص موجود ہیں اس میں جھگڑے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی اختلاف کا سوال پیدا. یا تو حدیثیں 2 ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ مسئلہ حدیث مبارک میں ملا نہیں. اب ہر مجتہد نے اپنا اپنا اجتہاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اجتہاد کا اجر دیں گے. یہ قاعدہ ہے کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے، اس سے غلطی بھی ہو جائے تب بھی اللہ اجر دیتے ہیں، اور اگر وہ ثواب کو پہنچ جائے تو اللہ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک محنت کرنے کا اور ایک حق پہ پہنچنے کا. تو لہذا ان سب کی اپنی اپنی فہم ہے. لیکن تمام ائمہ کرام، ائمہ عظام کا مرجع کیا ہے؟
اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ تو ایسے ہوتا ہے نا جیسے یوں سمجھ لیں کہ آپ حرم کے باہر کھڑے ہوں، دو ساتھی ہوں، اذان ہو جائے، آپ کہیں بھی چلو یار حرم میں چلو، وہ کہیں نہیں بھائی اس دروازے سے جلدی پہنچ جائیں گے، وہ کہیں نہیں بھائی میں گیا ہوں اس دروازے سے جلدی پہنچ جائیں گے۔ اب تو دونوں حرم میں رہے ہیں نا، صرف یہ ہے کہ ایک آدمی اس راستے کو آسان سمجھ رہا ہے اور ایک آدمی اس راستے کو آسان سمجھ رہا ہے۔ یہی ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں کہ بھی عبداللہ ابن مسعود فقیہ تھے، لہذا ان کی روایت زیادہ مضبوط ہے، اور کوئی آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں کہ بھئی وہ حبر المفسرین تھے، وہ قرآن کے سمجھنے والے تھے، لہذا انہوں نے جو روایت کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ اتنے محتاط ہیں کہ سب سے پہلے جو بھی مسئلہ ہو کتاب اللہ وہ قرآن کو دے، بس اگر قرآن شریف میں مسئلہ مل جائے ادھر ادھر ضرور ہے، اگر نہ ملے بسنت رسول اللہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اور یہی وہ تعلیم تھی کہ جب حضرت معاذ جا رہے تھے حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں ہم امیر بنا کے بھیج رہے ہیں یمن کی طرف، اگر وہاں جھگڑے ہوں گے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو پھر اس نے کہا حضور بسنت رسول اللہ، پھر حضور کی حدیث جو موجود ہے، حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، کوئی ایسا مسئلہ بھی آ جاتا ہے جو میری حدیث میں بھی واضح نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور پھر میں اجتہاد کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، حضور نے دعا دی، حضور نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے میرے قاصد کو وہ توفیق دی ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو میرے دل کی تمنا تھی۔ اس لیے یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے سنت رسول اللہ۔ اچھا اب حدیث مبارک مل گئی لیکن 2 3 4 حدیثیں مبارک ہیں، تو اب امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ پھر دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کو کہ بھی ابو بکر عمر عثمان علی نے کس حدیث کو پکڑا رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر وہ اس حدیث کو اگر ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی عمل کوئی واضح نہ ملے، پھر وہ لیتے ہیں عشرہ مبشرہ کو جن کو جنت کی بشارت ہو چکی، اس کے بعد وہ لیتے ہیں اصحاب بدر کو، اس کے بعد جا کے پھر قیاس قرآن و سنت پہ اتنا احتیاط کرتے ہیں ہر مسئلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمیع ائمہ دین کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے ایک ایک مسئلے میں زندگیاں اپنی گزار دی ہیں۔ ہم لوگ تو بھائی اللہ معاف فرمائے، ہماری زندگی کیا ہے؟ یا آوارگی میں، یا فلموں میں، یا پیسہ کمانے میں، دولت میں، کاروبار میں، ساتھیوں میں گزر رہی ہے۔ ان لوگوں کا تو رات دن اوڑھنا بچھوڑنا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا؟ صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی آج آدمی ان کی کتابیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ اتنی کتابیں انہوں نے اس عمر میں لکھ کیسے لی، جو ہم لوگوں سے تو پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اصل وجہ کیا تھی کہ جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اللہ پھر وقت میں برکت دے دیتے ہیں، وہ تھوڑے وقت میں اتنا کام کر جاتا ہے جو بڑے وقت میں ہم لوگ نہیں سر انجام کر سکتے۔ اب دیکھیں نا جی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ سیدنا نوح علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہاں جی، ہاں ان کی عمر تھی 1050 سال۔
یہ جو قرآن شریف ہے نا الف سنتن الا 50 عامن، یہ تو دعوت کی عمر ہے، یعنی 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے 40 سال کے بعد نبوت ملی، طوفان کے بعد بھی آپ 60 سال زندہ رہے، تو لہذا عمر 1050 سال ہے، لیکن کتنے لوگ مسلمان ہوئے جو کشتی میں تھے؟ بس۔ اور ہمارے مدنی سرکار کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی، 23 سال میں میرے پاک نبی نے لاکھوں کو تو اپنے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا دیا نا۔ اور پھر صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اندازہ فرمائے کہ کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں چین ہے، اب وہاں تک بھی پہنچے۔ مشارق الارض و مغاربہا، مشرق مغرب شمال جنوب، کون سا مقام ہے جہاں صحابہ نہیں پہنچے؟ تو اب عمر بڑی تھوڑی ہے لیکن اللہ نے کام بہت لے لیا۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضور کی امت کا نقشہ آیا تو وہ حیران ہو، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میرے بعد میں آنے والا نبی ہے، عمر بھی تھوڑی ہے لیکن اتنی امت کہ سارے انبیاء کی امت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے زیادہ اتباع جو ہیں وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو اللہ وقت میں برکت دے دیتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہماری زندگی ضائع ہو جاتی ہے، کچھ سونے میں، کچھ کھانے میں، کچھ پینے میں، کچھ جھگڑنے میں، کچھ ہنسی مذاق میں، کچھ دوستوں کے ساتھ گالی گلوچ میں، کچھ فلمیں دیکھنے میں، کچھ تاش کھیلنے میں۔ اس کے بعد جب موت آ گئی بس دعا کرو جی اللہ مغفرت کرے، بڑا مسلمان تھا ماشاءاللہ، نماز نے کہا جی نماز تو خیر اس کا باپ بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی نہیں پڑھتا لیکن تھا مسلمان پکا ماشاءاللہ۔ یہ پتہ نہیں کیسا مسلمان، او جی ماشاء، او جی فلاں بندہ فوت ہو گیا دعا کرو جی، بڑا ماشاءاللہ جی مسلمان تھا، او بھائی اس نے کبھی روزہ بھی رکھا نہیں جی؟ خیر روزہ تو نہیں رکھتے تھے، اکثر جب رمضان آتا تھا بیمار ہو جاتے تھے۔ زندگی میں کبھی زکوٰۃ بھی دی، او جی زکوٰۃ کا تو مسئلہ ہی ان کو نہیں آتا تھا نا۔ نماز ان کا جی عید پڑھ لیتے تھے ماشاءاللہ، بڑا پکا مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور کثیر ائمہ اعلام جو ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے اور مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھے۔ اور ان کا فتویٰ ہے کہ لا یدفن فی قبور المسلمین، اس بدبخت کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ ایک نماز، اور جنہوں نے 20 سال میں پڑھی نہیں ان کا کیا حال ہے؟ باقی ائمہ بھی تو چلو یہ کہتے ہیں نا کہ فاسق ہے، فاجر ہے، یخاف علیہ الکفر، کہ ڈر ہے کہ وہ کافر ہو جائے، لیکن جو رات دن 10 سال 20 سال 30 سال نماز کبھی پڑھی نہیں، پتہ نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے ایسے ہزاروں مسلمان ہیں، ہزاروں نہیں میں کہتا ہوں لاکھوں مسلمان ہیں جن کو آج بھی نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اب دیکھ رہے ہیں عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، بڑا تڑپ ہے، 50 ہزار روپے ٹکٹ خرچ کر کے، ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کھڑے کیسے ہوں، ہم ہاتھ کیسے باندھیں، ہم رکوع کیسے کریں، ہم نے رکوع سے اٹھ کے کیا پڑھنا ہے، سجدوں کے درمیان میں ہم نے کیا پڑھنا ہے پتہ ہی۔ مگر لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ رکوع میں گئے وہ بھی چلے گئے، اور کوئی سمجھاؤ کہتے ہیں چھوڑو جی کہ مولویوں کی جنت ہے، جنت اللہ میاں کی ہے، تو نماز مولویوں کی ہے وہ اللہ میاں کی نہیں نہ، جنت تو اللہ میاں کی ہے، نماز مولویوں کی ہے۔ چلو مولویوں کا ہے تو چھوڑو، مولویوں کی زد میں نہ پڑھو، کلمہ شریف بھی مولویوں کا ہے،
حج روزہ زکات مکہ مدینہ وہ بھی مولویوں کا ہے. یہ کیا منطق ہے, کیا فلسفہ ہے کہ آدمی ضد بس جی ہم مسلمان, اللہ کی رحمت. بھائی اللہ کی رحمت بڑی ہے, رحمت ابو جہل پہ بھی آئے گی نہ. اللہ کی رحمت جو ہے بہت بڑی, تو ابو جہل بخشے جائے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تو منافقین بخشے جائیں گے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, گستاخ نبی بخشا جائے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, منکر حدیث بخشا جائے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بی بی عائشہ کو گالی دینے والا بخشا جائے گا. کیا مانا ہے رحمت بڑی ہے؟ رحمت بڑی ہے لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی رحمت کو مانے, رحمت پہ ایمان لائے, ان کے احکام کی فرما برداری کرے, ان کی تعمیل کرے. ایک جگہ نوکری کرو, تم ڈیوٹی ادا نہ کرو اور وہ پوچھے, وہ کہیں جی پڑھا ہوا بہت ہے. وہ کہے جی میں پڑھے ہوئے کو کیا کروں, ڈیوٹی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ کہے جناب وہ ڈیوٹی پہ تو نہیں آتے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے 3 PhD کی ہوئی ہیں, بہت ذہین آدمی ہیں. وہ کہ ابھی دفتر میں بھی آتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں دفتر میں تو خیر نہیں, لیکن حضرت اس کو کچھ نہ کہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. ایسے آدمی کو کوئی رکھے گا دفتر میں؟ تم کہو آدمی بہت قابل ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, آدمی بہت اچھا ہے قرآن نہیں پڑھتا, آدمی بہت اچھا ہے اس کو آج تک عقیدے کا پتہ نہیں, آدمی بہت اچھا ہے اس کو وطروں کی دعائیں قنوت یاد نہیں, آدمی بہت اچھا ہے جنازے کی دعا وہ نہیں جانتا, آدمی بہت اچھا ہے حلال حرام کا اس کو پتہ نہیں, آدمی بہت اچھا ہے حید نفاس کے مسئلے ان کو پتہ نہیں, آدمی بہت اچھا ہے رضاعت نکاح طلاق وہ نہیں جانتا. کیا اچھا ہے؟ کیا مانا ہے کہ اچھا ہے؟ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کا باغی ہے, محمد مدنی کا گستاخ ہے, منکر صلاۃ ہے, منکر نماز ہے. کیوں نہیں سیدھی بات کرتے کہ وہ بے دین ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں آج اگر مولوی اتفاق کر لیں بے نماز کا جنازہ نہ پڑھیں, دیکھیں کتنے لوگ بے نمازی رہتے ہیں. ہر مولوی چاہے کسی جماعت سے ہو گئے بے نماز ہے میں نہیں پڑھتا جنازہ, جاؤ خود پڑھ لو. لیکن مولوی کو بھی تو جنازے پہ ہی پیسے ملتے ہیں نا. مولوی بھی تو کیا کرے گا یہ؟ ابھی تو قرآن شریف لے کے جائے گا, گھمائے گا, پھرائے گا تو پیسے ملیں گے. کیا ہے جی قرآن پھرا رہا ہے بخشا جائے گا. زندگی میں پڑھا نہیں, قرآن لعنت کر رہا ہے کہ بخشوا رہا ہے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ساری زندگی قرآن نہ پڑھو, مردے پر پھیر دو تو قرآن بخشوا دے گا؟ پھر تو ہر آدمی بس 10-20 قرآن لے کے گھر میں رکھ لے, گھر والوں کے بخشوانے کے لیے کافی ہے. پھر کیا ضرورت ہے نماز کی, روزے کی, حج کی, زکات کی؟ اگر آج ایمانداری کی بات ہے, اگر علماء ہر طبقے کا مولوی یہ فیصلہ کر لے کہ بے نماز کے گھر میں کھانا نہیں کھانا, ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ ہمارے علاقے کا افسر ہے, بڑا ہے, عہدیدار ہے, اگر بے نماز ہے اس کی مجلس میں نہیں جانا ہے. آپ لوگوں کو جب یہی وجہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو جماعت میں نہیں آتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے کہ یا بیمار ہے یا منافق ہے. اب کہتے ہیں ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا تھا کہ بھئی ایک آدمی نماز میں نہیں, ابھی پتہ کرو یا تو بیمار ہے, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تندرست ہو اور جماعت میں نماز نہ پڑھے. ایک نابینا صحابی تھے, آگے حضور کے کہتے ہیں رسول اللہ مالی قائد یقودنی الی المسجد, حضور میرے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں, نابینا ہوں, سڑکیں کوئی نہیں, میرا مدنی پاک رات کو میں دھکے کھا کھا کے آپ کی مسجد میں پہنچتا ہوں, اگر مجھے اجازت دے دے تو میں عشاء کی نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. وہ جب جانے لگا حضور نے فرمایا بلاؤ بلاؤ میرے صحابی کو. واپس آ گیا, حضور نے فرمایا هل تسمعون النداء, اے میرے صحابی یہ بتلاؤ کہ میری مسجد کی اذان سنتے ہو؟ نے کہا حضور میں اذان سنتا ہوں. فرمایا عجب, پھر تمہیں اجازت نہیں مل سکتی, پھر جماعت میں آنا ضروری ہے. نابینا ہے, معذور ہے, اور حضور کے راستے میں
حضور کے زمانے میں اندازہ لگا لو مدینے پاک میں کتنی سڑکیں تھیں، پتھروں پہ چل چل کے گر گر کے آتا ہے، فرمایا اذان آتی ہے تو پہنچو۔ اور آج وہ کیسا مسلمان ہے کہ اذان سن کے دکان کے دروازے بند، اذان سن کے حمام، اذان سن کے گھر دوڑتا ہے، اذان سن کے سگریٹ ہاتھ میں لے کے نکل جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ اذان کی آواز سے بھاگنے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا اذان کی آواز سن کے صرف شیطان دوڑتا ہے، اور شیطان دو ہوتی ہیں، من الجنت والناس، جنوں سے بھی شیطان، انسانوں سے بھی شیطان۔ اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، اپنے ملک میں ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا ایک نظر دوڑا لیں کہ سینما پہ ٹکٹ خرید